کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ نہیں ہے. ہم پاک فوج کی جرأت، دلیری، شجاعت پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور پاک فوج کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو ایران اور اسرائیل کی جنگی صورتحال کے بعد خاص کر ایشیا کے مسلمان اور دنیا بھر کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. آئے دن کفار للکارتے ہیں اور جس طرح سے اسرائیل نے ہمارے اسلامی پڑوسی ملک پر حملہ کیا ہے اور اب جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آئیے بات کرتے ہیں. اس وقت میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سعید الحسن شاہ گیلانی قادری آستانہ عالیہ نرالی شریف موجود ہیں. ان کے جذبات، ان کے احساسات کیا کہنا چاہیں گے شاہ صاحب آج کی صورتحال کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطاف شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا، عزت افزائی فرمائی. اس وقت المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اخلاقی طور پر ہم بہت گر چکے ہیں اور خاص کر کے عرب حکمرانوں کے لیے لمحہ فکری ہے اور ہم فکر مند بھی انہی کے لیے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان کا محور و مرکز جو ہے وہ مکہ مدینہ ہے. یہود و نصارہ کا جو چیف ہدف جو انہوں نے چیف کرنا ہے وہ مکہ مدینہ ہے. مسلمانوں کے پہلے تو انہوں نے تقسیم کے بعد ایک ایک کر کے وہ ہر ایک کو اپنے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ایران کی، یہ میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا ایک سوچنے کا اینگل اور زاویہ ہے کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کی جو ہاتھ تھی یا ان کی جو دعائیں تھی شاید وہ قبول ہوئی ہیں. جی بے سی کا اتنا یہ عالم تھا، کوئی بندہ بھی فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا تو وہ مجرم بن جاتا تھا. تو ایران پر اس کا حملہ کرنا، اب ایران کے ساتھ الحمدللہ غیر مسلم ممالک میں سے چائنا بھی ساتھ کھڑا ہے، روس بھی ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان ہر لحاظ سے ایران کے ساتھ ہے. جی بالکل ہم اس کے ساتھ. ملکی کچھ مسائل ہوتے ہیں جو عام عوام میں حکومتیں ڈسکس نہیں کرتی، ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اخلاقی فزیکلی ہر لحاظ سے ایران کے ساتھ پاکستان جو ہے کھڑا ہے، شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ جنگوں سے محفوظ فرمائے. حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنگ کی خواہش نہ کرو، جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن جنگ اگر آ پڑے، جنگ کا اگر میدان کار ازار میں اترنا پڑ جائے جنگ میں، تو پھر آپ پیٹھ نہ دکھائیں، پھر سیسا پلائی کی دیوار بن جائے. اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑی جو ایفرٹ اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اخلاقی طور پر مسلمانوں کو فکری طور پر، نظریاتی طور پر امت مسلمہ کے ساتھ جڑے رہنے کا درس دیں، وحدت کا درس دیں. اور اسلامی ممالک کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے کہ وہ اب تو اکٹھے ہو جائیں. اگر اکٹھے نہیں ہوئے تو پھر یہ ہوگا کہ پہلے عراق کی پاری تھی، پھر افغانستان کی پاری تھی، پھر ایران کی آ گئی ہے، اس کے بعد پاکستان کی. جو پاکستان فوج کی کامیابی پچھلے دنوں میں حاصل کی ہے، جو اس وقت پاکستان کی طاقت ہے فوجی اور عوام اور آرمی اور ہماری لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم پہ، اس کا نتیجہ میں سب سے پہلے عرض یہ کروں کہ ہم پاک فوج کی جرأت، دلیری، شجاعت پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور پاک فوج کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. ہماری پاک فوج ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے ماتھوں کا جھومر ہے. یہ سرحدوں پر جاگتے ہیں تو ہم ملک کے اندر سکون کی نیند سوتے ہیں. ہماری پاک فوج کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں ہم ان پر مکمل طور پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے وہ قوم اور ملک کے لیے خیر ہی خیر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو صورتحال ہے ایران کی، دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کو ایران کا ساتھ دینے اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص مجھے دکھ ہوا ہے یہ سن کر کہ ایران اگر میزائل کر رہا ہے تو رستے میں اسلامی ملک ہے عراق، وہ اسے گرا رہا ہے، اردن ہے وہ اسے گرا رہا ہے. افسوس کی بات، یہ بہت افسوس ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے. اور سعودیہ کے متعلق کچھ ہمارے پہلے اچھے نظریات نہیں تھے، لیکن اس وقت اس نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو عزم کا اظہار کیا ہے، ہم اسے بھی سلام پیش کرتے ہیں. جی بہت شکریہ.